السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈیئر ویورز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈس، امید ہے آپ اچھے ہوں گے ماشاءاللہ۔ آپ ہائیڈرو کاربن کو سیکوینس وائز بلوچستان ٹیکسٹ بک کے مطابق پڑھ رہے ہو، تو اب ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ اب نیا گروپ، نئی فیملی شروع ہو رہی ہے جس کا نام ہے الکین، جسے پیار سے لوگ اولیفین بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لفظ اولیفینٹ سے نکلا ہے۔ اولیفینٹ کا مطلب ہے آئل فارمنگ، اس کے کچھ لوور کمپاؤنڈ آپ کو آئل بنا کے دیتے ہیں، ٹھیک۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ اس کا انٹروڈکشن ہی آپ کو آگے ساری پراپرٹیز آسان کر کے دے گا۔ کیسے؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف الکین۔ الکین کیا چیز؟ انٹروڈکشن آف الکین۔ سب سے پہلا پوائنٹ، کچھ پوائنٹ میں نے لکھی تاکہ ہمارا وقت بچے، پہلا پوائنٹ میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دی انسیچوریٹڈ، لفظ کیا ہے؟ دی انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنس which contains one or more double covalent bond between carbon atoms. یہ آپ کے پاس الکین کی ایک خوبصورت ڈیفینیشن ہو گئی، بالکل آپ کے لیے بالکل آسان ڈیفینیشن ہو گئی۔ ڈیفینیشن بھی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دی unsaturated hydrocarbon which contains one or more double covalent bond between carbon atom. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن جس کے اندر کاربن کی بیچ ڈبل کوولنٹ بانڈ ہوگا، بے شک وہ ڈبل کوولنٹ بانڈ ایک جگہ پہ ہو، دو جگہوں پہ ہو، تین جگہوں پہ ہو، اینڈ سو آن۔ مطلب ڈبل بانڈ دو کاربنوں کے بیچ ایک جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے کمپاؤنڈ کے اندر، دو جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے، تین جگہوں پہ ہو سکتا ہے، اور چار جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے پاس الکین کی ڈیفینیشن ہو جائے گی، ٹھیک۔ اب آتے ہیں الکین دوسرے نمبر پہ، سیکنڈ پوائنٹ، اس کا مین پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسی پوائنٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نومنکلیچر اور پریکٹس وغیرہ بھی ڈسکس کیا جائے گا، ٹھیک۔ نمبر 2، they are also known as olefin۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں الکین کا سیکنڈ نیم کیا ہے، آپ مجھے کیا کہو گے؟ اولیفین۔ اب یہ اولیفین لفظ کیا ہے؟ اولیفین جو ہے یہ فرینچ لفظ اولیپینٹ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے آئل فارمنگ۔ وہی پوائنٹ ہم یہاں پہ آپ کو سکھا رہے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا پوائنٹ، the word olefin is derived from the French word olifant۔ اس کا مطلب ہے الکین کو جو پیار سے ہم اولیفین کہتے ہیں، اولیفین کا لفظ اولیفینٹ سے نکلا ہے۔ اولیفینٹ کس زبان کا لفظ ہے؟ فرینچ زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ فرینچ۔ which means oil farming، جس کا لفظی مطلب انگلش میں کیا ہوگا؟ آئل فارمنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ الکین کے کچھ ایسے کمپاؤنڈ ہوں گے جن کمپاؤنڈ کو آپ ٹچ کرو گے ان کا فیلنگ آپ کو آئل کی طرح نظر آئے گا، تیل کی طرح نظر آئے گا، ٹھیک۔ تو اس وجہ سے الکین کو سیکنڈ نیم پرووائڈ کیا جاتا ہے اولیفین۔ اولیفین کا لفظ اولیپینٹ، فرینچ ورڈ اولیپینٹ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے آئل فارمنگ۔ لیکن الکین کے تمام کمپاؤنڈ آئل بنا کے نہیں دیتے۔ الکین کے جو لوور ہائیڈرو کاربنز ہیں، مطلب جو چھوٹے کمپاؤنڈ ہیں، ان کو اگر ہم دو ایلیمنٹ کے ساتھ ریئیکٹ کروائیں، کلورین یا برومین کے ساتھ، وہ جو کمپاؤنڈ بنے گا وہ کمپاؤنڈ آئلی ہوں گے۔ وہی بات ہم یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیں نمبر 4، چوتھا پوائنٹ، بیکاز دی لوور ممبر آف الکین گیو آئلی پروڈکٹ آن ٹریٹمنٹ ود کلورین اور برومین۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم الکین کے چھوٹے کمپاؤنڈوں کو ریئیکٹ کروائیں گے کس کے ساتھ؟ کلورین کے ساتھ یا برومین کے ساتھ، وہ جو کمپاؤنڈ بنے گا وہ کمپاؤنڈ آئلی کمپاؤنڈ ہوگا، تیل کی طرح کمپاؤنڈ ہوگا، ٹھیک، چکناہٹ اس میں پائی جائے گی، لائک۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 5 پوائنٹ، یہ انٹروڈکشن ہے۔ الکین آر پریزنٹ ان اے نیچرل گیس۔ یہ کہہ رہے قدرتی گیس میں بھی الکین کی کچھ مقدار موجود ضرور ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ الکین آر پریزنٹ ان نیچرل گیس، کول گیس اینڈ گیسولین ان اے اسمال اماؤنٹ۔ یہ کہہ رہے بہت ہی چھوٹے مقدار میں آپ کو یہ نیچرل گیس میں بھی الکین کے کمپاؤنڈ ملیں گے، ٹھیک، کول گیس میں بھی ملیں گے، اور گیسولین بھی ملے گی۔ گیسولین کا مطلب کیا ہے؟ پیٹرول کے اندر بھی الکین کے کچھ کمپاؤنڈ آپ کو ضرور ملیں گے، ٹھیک۔ اس کے بعد آتے ہیں نمبر 6 پوائنٹ کی طرف، ٹھیک۔ دے produced in a large amount by the cracking of petroleum۔ یہ کہہ رہے اگر ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی زیادہ طور پہ پروڈکٹ ہمارے ہاتھ
کریکنگ آف پیٹرولیم. ہاں کسی نے اس چیپٹر میں پچھلا ٹاپک نہیں دیکھا ہو کریکنگ آف پیٹرولیم تو وہ دیکھ سکتا ہے. پچھلے چیپٹر میں نے کریکنگ آف پیٹرولیم ریفارمنگ آف پیٹرولیم کو بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. اس کے اندر ہم نے الکین کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا. ٹھیک, ڈبل بانڈڈ کمپاؤنڈ کو ہم نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا, وہاں پہ ہمارے ہاتھ بہت زیادہ لگ رہے تھے. اس کے بعد آتا ہے 7 پوائنٹ الکین مونوئینز. ہاں دیکھیں اکثر اسٹوڈنٹ اس بات کو نہیں سمجھتے. جب کبھی اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ جو الکین ہے اس کا جنرل فارمولا کیا ہے, جنرل فارمولا کیا ہے, وہ کہتے ہیں CnH2n. کیا کہتے ہیں, CnH2n. یہ جو الکین کا یہ والا جنرل فارمولا ہے یہ تمام الکین پہ لاگو نہیں ہوتا, یہ صرف اس الکین پہ لاگو ہوتا ہے جس الکین کے اندر کاربن کاربن کے بیچ ڈبل بانڈ ایک جگہ پہ ہو, 2-3 جگہوں پہ نہ ہو, ایک جگہ پہ ہو. ٹھیک, جس کی وجہ سے ہم ایسے الکین کو کیا کہتے ہیں, مونوئینز. کیا کہتے ہیں, مونوئینز. وہی بات ہم یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں, الکین مونوئینز. ایسا الکین, مونو کا مطلب کیا ہے 1, ان کا مطلب ہے ڈبل بانڈ. ایسا الکین جس کے اندر ڈبل بانڈ ایک جگہ پہ ہو, 2-3 جگہوں پہ نہ ہو, ایک جگہ پہ ہو. ٹھیک, ہے جنرل فارمولا CnH2n. H2n سے ہم اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر یہ جو n ہے یہ کس کو شو کر رہا ہے, کاربن کے ایٹم کو. اس کا جو پہلا کمپاؤنڈ اسے پیار سے ہم ایتھائلین کہتے ہیں. اب آتے ہیں اس کے اوریجنل نومنکلیچر کے. اچھا, یہ جو الکین کا جنرل فارمولا میں بتا رہا ہوں یہ تمام الکین پہ لاگو نہیں ہوتا, یہ صرف اس الکین پہ لاگو ہوتا ہے جس کے اندر ڈبل بانڈ ایک جگہ پہ ہو, مونوئینز اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک, اب آتے ہیں اگر میں الکین کے چھوٹے کمپاؤنڈ لیتا ہوں, مثال کے طور پہ میں لیتا ہوں ایتھین, پھر میں لیتا ہوں پروپین, پھر میں لیتا ہوں بیوٹین, پھر میں لیتا ہوں پینٹین. کیا لیتا ہوں, پینٹین. ٹھیک, اب جو میں نے ایتھین لکھا ہے, ایتھ کا مطلب ہے 2 کاربن, ان کا مطلب ہے ڈبل بانڈ ایک جگہ پہ ہے. ہاں اس کا مطلب ہے ایسا کمپاؤنڈ ہے ڈبل بانڈ ایک جگہ پہ. پروپ کا مطلب ہے 3 کاربن, ان کا مطلب کیا ہے, ڈبل بانڈ. اس کا مطلب ہے 3 کاربنوں میں ایک جگہ پہ ڈبل بانڈ ہے. بیوٹ کا مطلب کیا ہے, 4 کاربن, ان کا مطلب ہے ڈبل بانڈ. اس کا مطلب ہے 4 کاربنوں میں ایک جگہ پہ ڈبل بانڈ ہے, ایک جگہ پہ, 2-3 جگہوں پہ نہیں, ایک جگہ پہ. پینٹین. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایتھین کا کیا فارمولا ہوگا, آپ کو کہ سر ایتھین چونکہ مونوئینز ہے, الکین کا کون سی کیٹیگری ہے, مونوئینز ہے, مونوئین کا تو جنرل فارمولا ہے, تو میں اس کا منٹ میں مالیکولر فارمولا نکال سکتا ہوں. میں کہوں گا کیسے, آپ کو کہ سر ایتھ کا مطلب ہے 2 کاربن, تو ایچ کتنے ہوں گے, ایچ کتنے ہوں گے. یہاں پہ دیکھیں مونوئینز کا جنرل فارمولا کیا تھا, اگر میں اس n کی تعداد لکھتا ہوں 2, کتنے 2, تو یہاں پہ یہ n دوبارہ آ رہا ہے, 2 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 4, تو ہائیڈروجن کی تعداد ہو جائے گی 4. ہائیڈروجن کی تعداد کتنی ہو جائے گی 4. اس کا مطلب ایتھین کا فارمولا کیا نکلا, C2H4. اسی طرح پروپین کا فارمولا, پروپ کا مطلب ہے 3 کاربن, تو H کتنے ہوں گے, سیم وہی کیسے, یہاں پہ 3 آ جائے گا, یہاں پہ 3 آ جائے گا, 3 دو 6, تو H کی تعداد ہو جائے گی 6. ٹھیک, اسی طرح بیوٹین C4H کتنے ہو جائیں گے 8, نکال سکتے ہو فارمولے کی مدد سے. اب یہ کون سے الکین ہے, ان الکین کو ہم کہتے ہیں مونوئینز. اگر میں ان کو کہوں گا ڈائی اینز, اگر میں ان کو کہوں گا ٹرائی اینز, تو ان فارمولہ یہ جنرل فارمولہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا. ہم اس فارمولے کی مدد سے ڈائی این ٹرائی این کے کمپاؤنڈ کبھی نہیں نکال سکتے, کبھی نہیں نکال سکتے. ٹھیک, پینٹین کا مطلب ہے 5 کاربن, ایچ کتنے ہو جائیں گے 10, ایچ کتنے ہو جائیں گے 10. ٹھیک, ہومولوگس سیریز میں یہ چیز میں آپ کو ڈسکس کر کے دے بھی چکا ہوں. اب غور سے سنیں جو پیاری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. یہ جو مونوئین ہے مطلب ایسا الکین جس میں ڈبل بانڈ ایک جگہ پہ ہو, 2-3 جگہوں پہ نہ ہو. ٹھیک, یہ جو مونوئین ہے, مونوئین کا جو پہلا کمپاؤنڈ ہے ایتھین, اسے ہم پیار سے ایتھائلین بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, ایتھائلین. مطلب ایتھین کہہ دو یا ایتھائلین کہہ دو ایک ہی بات ہے. ٹھیک, یہ جو پروپین ہے, یہ جو پروپین ہے, اسے ہم پیار سے پروپائلین بھی کہتے ہیں, پروپائلین بھی کہتے ہیں. ٹھیک, یہ جو بیوٹین ہے اسے ہم پیار سے بیوٹائلین بھی کہتے ہیں. میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی, یہ کامن نیم ہے اس کے. ٹھیک, یہ جو پینٹین ہے اسے ہم پینٹائلین بھی کہتے ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا,
جو سنگل ایسا الکین جو مونوئین ہو، ایسا الکین جو مونوئین ہو جس کے اندر کاربن کاربن کے بیچ ڈبل بانڈ ایک جگہ پہ ہو، اس کے لیے اس کے فارمولہ ہم نکالنے کے لیے جنرل فارمولے کی مدد لے سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسرا، اور ان کے نام یہ آئیوپیک ہو جائیں گے، یہ کامن ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے کہا ایتھین، ایتھین کو ہم ایتھائلین بھی کہہ سکتے ہیں، پروپین، پروپین کو ہم پروپائلین بھی کہہ سکتے ہیں، بیوٹین، بیوٹین کو ہم بیوٹائلین بھی کہہ سکتے ہیں، پینٹین، پینٹین کو ہم پینٹائلین بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن اگر کمپاؤنڈ تھوڑا سا کمپلیکس ہو جائے، کمپلیکس کا مطلب ہے اگر کسی کمپاؤنڈ کے اندر ڈبل بانڈ 2-3 جگہوں پہ آئے، 4-5 جگہوں پہ آئے، تو جنرل فارمولا ہمارے کام نہیں آئے گا، اور وہ کس کیٹیگری میں چلا جائے گا؟ وہ اگر 2 ڈبل بانڈ 2 جگہوں پہ تھے تو ڈائین، اگر 3 جگہوں پہ تھے ٹرائین، اگر 4 جگہوں پہ تھے ٹیٹرائین، اگر زیادہ جگہوں پہ تھا تو پولی این میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب اس کے بعد یہ تو انٹروڈکشن تھا الکین کا، جسے ہم پیار سے اولیفین کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب میں اس کا باقاعدہ ریگولرلی نومنکلیچر بھی کرواؤں گا، اور اس کی بک کے اندر جو پریکٹس دیا ہوا ہے جو اکثر اسٹوڈنٹ نہیں کر سکتے، گھر میں پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے کر کے دوں گا۔ تو دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت ہی جلد۔ ہاں، اسکرین شاٹ کسی نے لینا ہو تو کیمرہ مین زوم آؤٹ کر کے آپ کو اسکرین شاٹ کا موقع دے گا۔ میرے خیال میں اسکرین شاٹ لے چکے ہو، اگر لے چکے ہو تو کائنڈلی چینل کا نام ہے کوئٹہ سائنس اکیڈمی، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جتنی زیادہ ویڈیو کو پھیلائیں گے اتنا ہمارا ایجوکیشن بڑھے گا، اتنی ہماری علم بڑھے گی، اور بہت سے بچوں کو گھر بیٹھے بیٹھے فائدہ ملے گا۔ یقین جانیں اس سیکوینس سے، جس سیکوینس سے میں آپ کو یہ کیمسٹری پڑھا رہا ہوں، آپ کو پورے بلوچستان میں کوئی ٹیچر ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو اس طرح سیکوینس سے پڑھا رہا ہو، ٹھیک۔ تو کائنڈلی ہر دوسرے دن شام کو 7:20 یا 7:30 بجے آپ کو نئی ویڈیو ملتی جائے گی، تو انجوائے کرتے جائیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں بہت ہی جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔